اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو قاری محمد ریاض قریشی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میلاد کا مہینہ ہے اور یہ میلاد ہم کیوں مناتے ہیں؟ اکثر اوقات لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ میلاد منانا اس سے بڑھ کر اور کون سا دن ہوگا کہ جب اللہ پاک نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ ہماری خوش نصیبی کہ اللہ پاک نے ہمیں معاف کرنے کے لیے، ہماری خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے، نہ صرف انسان، جنات اور پوری کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے اللہ پاک نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر احسان کیا کہ اپنے محبوب رسول کو تم پر نبی بنا کر بھیجا۔ احسان کیا اللہ نے۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو جب آپ دنیا میں آئے، صبح کا وقت تھا، ابھی آپ کو آئے ہوئے 15 منٹ 20 منٹ ہوئے تھے کہ آپ سجدے میں چلے گئے۔ سجدے میں چلے گئے اور آپ پڑھتے رہے، یا امتی یا امتی یا امتی۔ سبحان اللہ، کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ آتے ہی اپنی امت کو معاف کروانے کا فکر میں لگ گئے۔ لوگ کہتے ہیں 2 عید ہوتی ہے، تیسری عید نہیں ہوتی۔ قرآن میں 2 عید کا ذکر ہے، مانتے ہیں جی 2 عید کا ذکر ہے، دونوں عید مناتے ہیں، لیکن اس سے بڑا دن اور اس سے بڑا خوش نصیبی کا دن ہمارے لیے ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، کعبہ شریف کے تمام بت خود بخود ٹوٹ گئے تھے۔ اللہ پاک نے سب کو بیٹے عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے منادی کرا دی پورے جہان میں، تمام درخت بوٹیاں جتنے تھے سب نے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح سب کو پتہ لگ گیا کہ اس دنیا میں کوئی ہستی آئی ہے۔ جو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں وہ آئیں گے، وہ انتظار کر رہے تھے، ان کو سب کو خبر لگ گئی کہ اس آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو کم و بیش آپ 10 منٹ سجدے میں رہے۔ سجدے سے اٹھے اور آپ نے اشارے سے کہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو میلاد مناؤ، خوشیاں مناؤ، اس لیے کہ اس سے بڑا دن ہو ہی نہیں سکتا کوئی ہمارے لیے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا۔ اور صرف انسانوں پر ہی نہیں، آپ سے تو جانور بھی محبت کرتے تھے۔
آپ جہاں سے گزرتے تھے، جہاں سے گزرتے تھے، درخت، بھوٹے، پھول، پتھر، سب آپ پر درود و سلام پڑھتے تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ سے گزر ہوا تو ایک پتھر رو رہا تھا، پتھر رو رہا تھا، چیخے مار رہا تھا، دھاڑے مار رہا تھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کے قریب گئے، پتھر کو اٹھایا اور پوچھا، اے پتھر کیوں روتا ہے؟ تو کیوں روتا ہے؟ وہ پتھر میں سے آواز آئی کہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول، میں نے سنا ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن پتھر، انسان اور جنات سے اللہ پاک ہم دوزخ کا ایندھن بنائیں گے، تو میں اس ڈر سے، اس خوف سے روتا ہوں کہ اس کا ایندھن میں نہ بن جاؤں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو کہا کہ پتھر خوش ہو جا کہ تو ایندھن نہیں بنے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتھر بھی اللہ کے خوف سے اور جہنم کے خوف سے روتے تھے، اور ہم، اللہ اکبر، ہمیں جہنم کی آگ سے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ تو میلاد مناؤ، ہر گھر میں محفل سجاؤ۔ میلاد منانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ، ایک شخص پہلے تلاوت کرے، ذکر کرے اور نعت خوانی کرے، یہ ہے طریقہ۔ اس میں بہت سے ادب کے تقاضے ہوتے ہیں جو رکھنے پڑتے ہیں۔ محفل میلاد میں اگر آپ نے بے ادبی کر دی اور وہاں پر کسی قسم کی کوئی ایسی بات ہوئی، دنیاوی بات ہوئی، تو یہ بے ادبی میں چلی جائے گی، آپ کی محفل میں، اس کا محفل کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ حضور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب میرے محبوب کو آواز دو تو اس طرح نہ دو جس طرح اوروں کو دیتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ ادب سکھایا ہمیں۔ ہم بیٹھے کہاں ہیں؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے اب کہ نعت پڑھی جا رہی ہے، نعت پڑھی جا رہی ہے، سن رہے ہیں نعت، اور ہم، کسی کی کال آ گئی، وہ کال سن رہا ہے، میسج پہ لگے ہوئے، میسج کر رہے ہیں، کال کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی گستاخی اور اس سے بڑی بے ادبی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور خدا کے بندو، یہ سوچو کہ بیٹھے کہاں ہو؟ محفل میں جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے میلاد پہ جانا ہے، محفل میں جانا ہے، آپ اس ارادے سے جائیں کہ آپ دنیا اور نفس امارہ کو آپ بالکل طلاق دے دیں، پھر آپ محفل میں جائیں۔ جب محفل ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں، ان پر میری رحمت کی چادر ڈال دو، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے ارد گرد فرشتوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان فرشتوں سے، اے فرشتوں، یہ دیکھو میرا ذکر ہو رہا ہے، تو میں نے ان کے اوپر اپنی رحمت کی چادر ڈال دی ہے، تم ان کا ذکر کرو، تم بھی ان کا ذکر کرو اور گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کو معاف کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ نورانی محفل ہے، اس محفل میں فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ آپ اگر ایک ہیں تو فرشتے 10 ہیں، ہر محفل میں 70,000 فرشتے موجود ہوتے ہیں،
ہر محفل میں اتنا ادب کا تقاضا ہونا چاہیے، اتنا ادب ہونا چاہیے. آپ کو اتنا تو سوچیں کہ اس محفل میں فرشتے موجود ہیں. یہ بہت سی بے ادبیاں، بہت سی گستاخیاں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی. ایک بار ایسا ہوا کہ درود و سلام پڑھا جا رہا تھا، ایسے دائرہ بنا کے درود و سلام پڑھا جا رہا تھا. کسی کی کال آ گئی. اس لڑکے نے وہ درود و سلام جو پڑھ رہا تھا، اس کو کال آئی، وہ درود و سلام چھوڑ کے کال سننے چلا گیا. ہیلو. میں حیران ہو گیا اس بات کہ اب اس لڑکے کا کیا بنے گا، کیونکہ اس کو خبر بھی نہیں ہے، اس کے اعمال برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے اس کے تو اعمال. کیونکہ اللہ خبر نہیں دیتا. کیوں خبر نہیں دیتا؟ کہ اس کی معافی ہے ہی نہیں، اس لیے اللہ اس کی خبر ہی نہیں دیتا انسان کو. چاہے وہ حج کرے، نمازیں پڑھے، زکوٰۃ دے، جو مرضی کرتا پھرے، جب تک اس بے ادبی کی معافی نہ مانگ لے اس کی معافی نہیں. اور لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے بے ادبی کی ہے، اللہ خبر ہی نہیں ہونے دیتا. لہذا خبردار، محفل کے دوران کسی قسم کا میسج یا کال آپ نہ کریں. موبائل اپنی جیبوں میں ڈالیں اور یکسوئی کے ساتھ ایسے رم جھم ہو کے آپ محفل کے اندر بیٹھیں. کیوں؟ محفل میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی برکتوں والی محفل ہے، اتنی برکتوں، اتنی رحمتوں والی محفل ہے کہ جتنا آپ لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیں، جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیں. یہ ایسی محفل ہے.